अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान में खुश आमदीद, जुम्मा मुबारक। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं सलमा कौसर। मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग। जैसे शुएब की हमेशा लहदा से गुड मॉर्निंग होती है, वैसे तो कितना अच्छा लगता है शुएब, सुबह सवेरे खूबसूरत मॉर्निंग होती है, खुली फ़ज़ा में सांस लेते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हज़ार नेमतों से नवाजा और सबसे बड़ी नेमत ये आज़ादी है जो इस मुल्क की बदौलत हमें मिली है। लेकिन हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमारे बहन भाई ऐसे भी हैं जो इस आज़ादी की नेमत से महरूम है। मैं बात कर रही हूँ मकबूजा कश्मीर की, जहां जिंदा रहने के लिए आपको एक एक सांस मोहताजी से गुजारनी पड़ती है। फोर्सेस लाखों की तादाद में मौजूद है मकबूजा वादी में और हर 10 लोगों पे तकरीबन एक फौजी मौजूद है जो उनकी आज़ादी को सल्ब किए हुए है। इस तस्वाबे राय के नाम पे हमेशा ढोंग रचाया जाता है, लेकिन कश्मीरियों को उनका हक नहीं दिया जाता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम यकजहती कश्मीर जो कि 5 फरवरी को है, आज से ठीक 2 दिन के बाद, इसके हवाले से तैयारियों से मुतालिक जो है वो इदारों को हम आहंगी से काम करने की हिदायत की है और साथ ही साथ एक जायज़ा इजलास की सदारत भी की वज़ीर आज़म ने। उन्होंने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 76 सालों से जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है और 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात के बाद कश्मीरियों को दीवार से लगा दिया और हालिया दिनों में भारतीय मजालिम में मजीद तेजी आ गई है। और इसके अलावा वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा, मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाई जाएगी और मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पाकिस्तानी कौम चैन से नहीं बैठेगी। यौम यकजहती कश्मीर को मौसर अंदाज से मनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को वज़ीर आज़म ने हिदायत भी जारी किए हैं। और शुएब, जब गिरफ्तारियों की हम बात करते हैं तो आपको पता है कि सिर्फ कश्मीर में लोगों को कैद नहीं किया जाता, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है पूरे भारत में दूर दराज इलाकों में लोगों को कैद कर दिया जाता है और फिर वो लोग जो कैद होते हैं उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ धक्के खाती हैं सड़कों पे। कितने तवील सफ़र के बाद वो अपने प्यारों को ढूंढने में समटाइम्स तो कामयाब होती हैं और कभी कामयाबी भी नहीं मिलती और नीम बेवा ख़वातीन की तादाद हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। जो हालात हैं कश्मीर के जिसका तज़किरा आपने किया सलमा, और पाकिस्तान कैसे उनकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखे हुए है, आज हम उसकी बात से प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। 75 बरस एक तरफ और 2019 के बाद से आज तक कश्मीरियों का सफ़र एक तरफ। वो जुल्म, वो बर्बरियत जो कश्मीर में है, जो मोदी सरकार की वजह से है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं और कैसे पाकिस्तान इस हिमायत को जारी रखे हुए है हर महाज पर। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, मिलकर देखते हैं। भारत के ज़ेरे तसल्लुत गैर कानूनी मकबूजा जम्मू व कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की जानिब से अब तक 96,971 कश्मीरियों को शहीद किया गया, जिनमें से 7,275 ज़ेरे हिरासत शहीद हुए। आहनी पर्दे के पीछे छुपी मकबूजा वादी में एक जानिब 22,952 खवातीन को बेवा, 1,07,887 बच्चे यतीम कर दिए गए, 11,256 खवातीन की असमतें पामाल की गईं, तो दूसरी जानिब 1,10,495 इमारतों को मस्मार किया गया। जुल्म के पहाड़ तोड़े जाने के बावजूद मासूम और बेगुनाह कश्मीरी भरपूर अज़्मो हिम्मत से भारत की रियासती बर्बरियत का मुकाबला कर रहे हैं। नीडोज की प्रॉपर्टी 1835 में शुरू हुई है, जब हिंदुस्तान में कोई होटल नहीं था, तब से शुरू हुई है। कश्मीर में अगर टूरिज्म है, दैट इज बिकॉज ऑफ नीडोज। आज आप आइए, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी आप रह रही है, गिराइए सब, गिराइए पूरे मकान। हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। हमारा मतलब ये है, तभी मुनीसपुरी ने जब बनाए तब ये वहाँ लगा हुआ था। आज ये 50 साल के बाद बोल रहे हैं ये हमारी जमीन है, एडवांस में दे रहे हैं। 2023 तक हमारी रेंट बढ़ी हुई है। अगर आपको 1972 से कश्मीर की आज़ादी के लिए हम अपनी आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि कश्मीर के अंदर किस तरह जुल्म और बर्बरियत की जा रही है और इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियां की जा रही हैं। वक्त आ गया है कि मसला कश्मीर हल करके इस इंसानी अलमिये को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान की जानिब से मौसर सफारतकारी के नतीजे में तनाज़े कश्मीर बैनुल-अक़वामी सियासी मंजरनामे में अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान ने हमेशा महकूम कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और इखलाकी मदद की है और हर आलमी प्लेटफॉर्म पर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की आवाज़ बुलंद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर के हवाले से करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। कश्मीर में जिस तरह डेमोग्राफिक चेंजेस की जा रही हैं, जिस तरह जिनोसाइड हो रहा है, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। रिपोर्ट आपने देखी रिजवान आरिफ की
کہ جس طرح سلمہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ 1 کروڑ کی آبادی ہے اور 10 لاکھ وہاں پر فوجی تعینات ہیں. یہ ہیں حالات کشمیر کے، اور اس پر ہم دن بھر بھی آج بات کریں گے، کل بھی بات کریں گے، پرسوں بھی بات کریں گے. ہم یوں تو پورا سال بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ 5 فروری قریب ہے تو ہماری کوشش یہی ہوگی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی کہ ہم ہر پروگرام میں اس سطح پر بات کر سکیں. ناظرین بڑھتے ہیں آگے، ایک اور معاملہ ہے آج، اس کا ذکر بھی کریں گے. معاملہ نہ صحیح ایک شخصیت ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں، ہم کو تھوڑا یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا پاکستان، کتنا پیارا لفظ ہے یہ پاکستان، اور اس کے جو تخلیق کرنے والی شخصیت آج ہم ان کی بات کریں گے. چودھری رحمت علی، جنہوں نے یہ نام تجویز کیا تھا. کیا خوبصورت میٹھا پیارا سا نام پاکستان. آج 72ویں برسی ان کی منائی جا رہی ہے اور پہلی مرتبہ لفظ پاکستان انہوں نے استعمال کیا تھا. تحریک پاکستان کی رہنما چودھری رحمت علی 16 نومبر 1897 مشرقی پنجاب کا ضلع ہے ہوشیارپور، وہاں پر پیدا ہوئے. لندن سے قانون اور سیاست کی ڈگری حاصل کی اور شعبہ صحافت کے ساتھ بھی یہ وابستہ رہے. بالکل 3 فروری 1951 کو کیمبرج کے اسپتال میں بیماری کے عالم میں انہوں نے وفات پائی. وہیں پہ آسودہ خاک ہیں. ہمارے پاس ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی ہے عائشہ رفیق کی، وہ دیکھتے ہیں. تحریک پاکستان میں بے شمار لوگوں نے سخت محنت اور لازوال قربانیاں دی. انہی لوگوں میں ایک نام چودھری رحمت علی کا ہے. چودھری رحمت علی ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کا نام پاکستان تجویز کیا. آپ کے مطابق آپ نے یہ نام پنجاب، افغانیہ، کشمیر، سندھ اور بلوچستان سے اخذ کیا، جہاں مسلمان 1200 سال سے آباد ہیں. پاک لوگوں کی دھرتی کا نام پاکستان رکھنے والے چودھری رحمت علی 16 نومبر 1897 کو ہوشیارپور کے گاؤں موہرا میں پیدا ہوئے. چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور میں زیر تعلیم تھے جب انہوں نے بزم شبلی کی بنیاد رکھی اور پھر اس کے پلیٹ فارم سے 1915 میں تقسیم ہند کا نظریہ پیش کیا. تعلیم مکمل کرنے کے بعد کچھ عرصہ تک کراچی میں نوکری کی. اس کے بعد انگلستان تشریف لے گئے. وہاں آپ نے کیمبرج یونیورسٹی سے قانون اور سیاست میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی. آپ نے 1933 میں تنظیم قائم کی جس کا نام پاکستان نیشنل لبریشن موومنٹ رکھا گیا. اسی سال آپ نے گول میز کانفرنس کے موقع پر اپنا مشہور کتابچہ ناؤ اور نیور شائع کیا، جس میں پہلی مرتبہ لفظ پاکستان کا استعمال کیا گیا. پاکستان بننے کے بعد آپ انگلستان میں موجود تھے کہ شدید نمونیا میں مبتلا ہو گئے. اسی وجہ سے 3 فروری 1951 کو خالق حقیقی سے جا ملے. چودھری رحمت علی انگلستان کے شہر کیمبرج کے قبرستان میں دفن ہے. جناب آپ نے رپورٹ تو دیکھ لی، اب ذرا آپ کو کچھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے متعلق بھی خبر دیتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. خبر یہ ہے کہ چینی ماہرین نے پہلے ریسرچ کی اور اس کے بعد کلوننگ سٹارٹ کیے، انسانوں کی نہیں بلکہ گائے کی، اور ایسی گائے ہے جو کہ 18 ٹن تک دودھ دے سکتی ہے سالانہ. ڈیلی کی بات نہیں کر رہی، سالانہ بات کر رہی ہوں میں. اور چین کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ فارسٹری کے سائنسدانوں نے زیادہ دودھ دینے والی گائے کے کان کے عضلات کا استعمال کیا ہے. سومیٹک سیل نیوکلیئر ٹرانسفر کے ذریعے 3 بچڑوں کی کلوننگ کی گئی ہے. اور یہ جس نسل کی گائے کی کلوننگ کی گئی ہے یہ غالباً اس کا نام ہولسٹین ہے. اور ریسرچ ٹیم لیڈر کا یہ کہنا ہے کہ چین میں مویشیوں کی بحالی کے لیے یہ تجربہ بہت اہم ہے. 2 سے 3 سال کے عرصے میں 1000 سے زیادہ سپر گائے پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ گائے بیرون ملک سے جانوروں کی سپلائی پر چین کے انحصار کو حل کرنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد ثابت ہوگی. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے شعیب کہ بجائے اس کے کہ وہ گائے کو امپورٹ کریں دوسرے ممالک سے، انہوں نے کلوننگ کے ذریعے جو ہے وہ گائے کو دوبارہ سے پیدا کر لیا ہے. سائنس نے اتنی ترقی کر لی. اور سلمہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل کبھی یہ انسان سوچے کہ اس نے جانا ہے چاند پر اور چاند پر کھانا پینا بھی ساتھ لے کر جانا، تو ایک ہی گائے لے جائیں گے. ویسے دودھ مکمل غذا ہے تو وہاں پہ اگر ایک گروپ بھی جا رہا ہے تو اس گائے کے ذریعے ان کو دودھ ملتا رہے گا آرام سے. کلوننگ کا بندوبست اوپر ہی کر لیں، اوپر ہی کلوننگ کا بندوبست کر لیں. ویسے چاند سے مجھے یاد ہے ایک خبر اور بھی ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے جناب کہ پہلے تو انسان چاند پہ جا رہے تھے یا ہم روبوٹس بھی چلے دیکھیں گے چاند پہ جاتے ہوئے، لیکن فن پارہ پہنچے چاند پہ. یہ خبر ہے ہمارے پاس جناب. دبئی کے ایک آرٹسٹ ہیں اور ان کا تخلیق کردہ فن پارہ اب جائے گا چاند پر. یہ فن پارہ 80 دلوں پر مشتمل ہے. اس وقت اسکرین پر ہم دکھا بھی رہے ہیں، اور اس میں مرد اور عورت کیا شخصیت ہوتی ہے
وہ ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور تیار اس طرح کیا ہے اس فن پارے کو کہ جس وقت یہ چاند پر اترے گا وہیں کے ماحول میں ڈھل جائے گا. کچھ چینجز ضرور اس میں آئیں گی لیکن ڈھل جائے گا اس میں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کام سے جتنی بھی آمدن ان کو ہوگی وہ فلاحی کاموں میں خرچ کریں گے. بٹ مائی کوشچن ہے کہ یہ آمدن کیسے ہوگی کہ چاند پہ بھائی کو کوئی خریدے گا جا کے اس کو؟ ویسے یہ سوچنے کی بات ہے کہ کون خریدے گا. اچھا شعیب, میرے پاس ایک وارننگ ہے ویورز کے لیے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. وارننگ یہ ہے کہ اگر آپ کا سیل فون آپ کا بچہ یا گھر میں کوئی بھی آپ کی بہن بھائیوں میں کوئی بھی چھوٹا بچہ استعمال کرتا ہے تو بڑی خطرے کی بات ہے بھائی. وہ گیم کھیلنا یا وہ سیل یوز کرنا آپ کو $1000 میں پڑ سکتا ہے. ایسا ہوا ہے مشیگن میں. ہوا کیا کہ ایک بچے نے اپنے والد کا فون پکڑا استعمال کرنے کے لیے, گیم کھیلنے کے لیے غالباً پکڑا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہوا وہ ڈیزاسٹر تھا. بچے نے فوڈ ڈیلیوری ایپ کھولی, جو ریسٹورنٹ اس میں موجود تھے, جو کھانا موجود تھا بچے نے آرڈر کیا, $1000 کا ٹیکہ لگایا اپنے اماں ابا کو, اور ماں باپ کو تب پتہ چلا جب ایک کے بعد ایک آرڈر گھر پہ ڈیلیور ہونا شروع ہوا اور اتنا کھانا جمع ہو گیا کہ جناب وہ محلے میں بانٹنا پڑ گیا. تو یوں کاش ہم محلے دار ہوتے. آئی وش ہم بھی مشیگن میں ہوتے تو پھر کھانا ملتا آپ کو. اچھا ویسے یہ واقعی بڑا کامن ہے, بچوں کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے اور جن بچوں کو پتا ہے نا کہ اب کیسے آرڈر کرنا ہے, وہ اپنا فیوریٹ پیزا یا برگر وہ کوئک جاتے ہیں وہاں پر آرڈر کر لیتے ہیں اور بس تو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں فون ملے صحیح انہیں. اور اگر ان کا دل ہے وہ برگر کھانے کا اور پیرنٹس کہنا نہیں آج آپ نے نہیں کھانا برگر, آج کچھ اور کھانا, تو کہتے ہیں نہیں ہم نے تو برگر کھانا ہے, تو وہ آرڈر کر لیتے ہیں. اچھا ویسے اپلیکیشن لاک از اے گڈ سجیشن. جن کے فون میں یہ پیسے خرچ کرنے والی اپلیکیشنز ہیں نا وہ ضرور ایپ لگا کے اپنے بچے کو فون دیں. بالکل ایسا ہی ہے, تبھی چیزیں بہتری میں رہیں گی, کنٹرول میں رہیں گی. اور اس کے علاوہ پیرنٹل گائیڈ پہ ہم بات بھی کرتے ہیں یوٹیوب کی. جب ہم بات کریں یوٹیوب کڈز تو ٹھیک ہے, لیکن ادروائز اگر آپ کی کوئی ایسی ویڈیو نظر آتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے تشدد والا رویہ بچے میں آ سکتا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو رپورٹ بھی کریں اور ضرور ایک لاک لگائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ بچہ کون سی ویڈیو دیکھ رہا ہے کون سی نہیں دیکھ رہا. اور اگر دوسرا آپ کو یوٹیوب یوز بھی کرنا ہے تو آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کے آپشن میں جا کے ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کریں اور انٹرنیٹ بند کر کے بچے کو دیں تاکہ اسپیسیفک کانٹینٹ بچہ دیکھے اگر آپ کڈز یوٹیوب کی طرف نہیں جا رہے. ایبسلیوٹلی جی, یہ بہت اچھی سجیشن ہے. چلیں بڑھتے آگے اور ایک ریسرچ ہے اس کی بات کرتے ہیں. ایریزونا یونیورسٹی کے جو ریسرچرز ہیں ان کی جانب سے ایک ریسرچ کی گئی ہے اور ویب سائٹ پر مریخ کی ایک تصویر شائع کی گئی ہے جس میں پتھر میں حیران کن طور پر ریچھ جیسی شکل دیکھی جا سکتی ہے. اور ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ دراصل سرخ سیارے میں موجود پہاڑی میں ایک ڈھانچہ سا لگ رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ صرف ایک کٹ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ناک بھی ہے, آنکھیں بھی ہیں, حالانکہ وہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں, اور ایک پیٹرن ایسا جس سے لگتا ہے کہ وہ سر ہے حالانکہ وہ سر نہیں ہے, وہ ایک سرکولر سا پیٹرن ہے. اور ریسرچرز کہتے ہیں کہ یہ جو ناک ہے آتش فشاں یا مٹی کا راستہ ہو سکتا ہے, اور پہلے شاید یہاں سے لاوا نکلتا ہو یا مٹی کا بہاؤ یہاں سے ہو, لیکن اب وہ جو لک آ رہی ہے بالکل ایک ریچ کی لک آ رہی ہے. اور یہ جو ریچ کی لک آ رہی ہے یہ سمجھ لیں چلتی پھرتی تباہی ہے جس میں آتش فشاں کے راستے بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اچھا شعیب, اگلی خبر شیئر کرنے سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ آثار قدیمہ کی جب بھی بات کریں یہ سارے آثار قدیمہ مصر میں کیوں ملتے ہیں؟ ہاں یہ تو مجھے نہیں پتا. جب بھی کبھی آثار قدیمہ کی بات ہوتی ہے وہ ضرور مصر میں دریافت ہوتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں ممیاں وہاں سے ملتی ہیں, ممیاں بھی ہر جگہ سے ہو جاتی ہے. ہاں دریافتیں ہوتی ہیں لیکن زیادہ دریافتیں مصر میں ہوتی ہیں, اور ممیاں تو اسپیسیفکلی مصر میں ملتی ہیں. وہ کبھی مطلب بہت ممیاں ان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. جناب مصر کی بات کریں تو 4300 سال پرانی ممی ایک اور دریافت ہوئی ہے جس کے بارے میں بتانے والی تھی. اور ماہرین کی ٹیم کے مطابق مصر کے علاقے اسکارا میں زمین سے 20 میٹر نیچے موجود ایک کمرے سے تقریباً 25 ٹن وزنی تابوت میں ایک ممی ملی. اتنے بھاری تابوت میں ویسے ممی کو آئی ڈونٹ نو کیوں رکھا تھا. 10 افراد پہ مشتمل ماہرین کی ٹیم تھی جس نے تابوت کو کھولا تو اس میں سونے کے پتوں میں لپٹی ہوئی ایک ممی ملی جس کے سر پر ایک بینڈ اور سینے پر ایک بریسلٹ موجود تھا, جس سے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کسی امیر انسان کی ممی ہے. اور سونے کے پتے سے ڈھکی ہوئی جو ممی ہے اس کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 3-4 ہزار سال پرانی ممی ہے جس کی دریافت اہم آثار قدیمہ کے لیے اہمیت کی حامل ہے. ویسے شعیب کہا یہ جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں جب ہم فرعون کے زمانے کی بات کرتے ہیں تو جب لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا ان کے ساتھ ان کی دولت کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا, تو غالباً یہ اسی میں سے ایک قسم کی ممی ہوگی. تو تبھی تو اس میں سے دیکھیں 7 بریسلٹ بھی نکل رہے ہیں, جواہرات بھی نکل رہے ہیں, سونے کی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, کچھ چیزیں ہیں تو مٹی میں مل گئی ہوں گی وقت کے ساتھ. یس چلیں بڑھتے ہیں آگے. جدید دور کی بات کرتے ہیں, اور جب جدید دور کی بات کرتے ہیں تو یہاں کی فیسٹیوٹی ڈیفرنٹ ہے, اور اس میں اگر ہم کھیلوں کی بات کریں تو کھیلوں کا میدان آباد ہے الحمدللہ. اور جب ہم کھیلوں کے میدان کی بات کرتے ہیں کرکٹ کا میلہ سجنے والا ہے. میں بات PSL کی کر رہا ہوں.
13 فروری سے اس کا آغاز ہونا ہے اور لے کر جا رہا ہوں میں آپ کو کوئٹہ، چونکہ 28 سال بعد کوئٹہ میں رونقیں ہو رہی ہیں بحال کرکٹ کی۔ بگٹی اسٹیڈیم ہے، یہاں پر اتوار کو کوئٹہ گلیڈیٹرز اینڈ پشاور زلمی کے درمیان ہونا ہے ایک نمائشی میچ۔ شائقین کرکٹ بڑے پرجوش ہیں، انتظار کر رہے ہیں اس دن کا، یعنی سنڈے کا، اور زلیخا خان نے رپورٹ تیار کی ہے کہ کیسی تیاریاں ہیں وہاں پر اتوار کے لیے۔ ویسے ٹھنڈ ہے وہاں پر، بٹ لیٹس سی وہاں پر تیاری کیسی ہو رہی ہے، تو دکھاتے ہیں آپ کو رپورٹ۔ پی ایس ایل نمائشی میچ کے لیے 14,000 ٹکٹ چھپوائے گئے تھے۔ میچ تو 5 فروری کو ہے، میچ سے 5 روز پہلے ہی تمام ٹکٹس فروخت ہو گئی ہیں۔ بہت عرصے کے بعد فرسٹ ٹائم بلوچستان میں یہ پی ایس ایل میچ ہونے جا رہے ہیں۔ عوام کی خوشی تو دیکھی نہیں جا رہا ہے۔ بہت خوشی ہو رہا ہے کہ یہاں پہ میچ ہو رہا ہے 5 فروری کو، فیوریٹ ہیرو شاہد خان افریدی۔ ہم چاہتے ہیں ایسا کہ ایونٹس ہوتے رہے، لوگ جو کراچی لاہور جاتے ہیں پی سی ایل دیکھنے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایونٹ ہو جائے۔ میچ میں دیکھنے جاؤں گا، بہت اچھا میچ ہوئے گا اس بار۔ 5 فروری کو کوئٹہ اور زلمی کا میچ ہے تو ہم لوگ ضرور دیکھنے جائیں گے۔ پی ایس ایل کوئٹہ مارکے میں اب کچھ ہی وقت رہ گئے۔ کوئٹہ گلیڈیٹر اور پشاور زلمی کا مارکا تو 5 فروری کو نواب اکبر بگٹی اسٹیڈیم میں ہوگا، لیکن میچ سے پہلے ایک مارکا ٹکٹ کے حصول کا بھی تھا۔ کرکٹ لورز کی قطاریں ایسی دیکھی گئی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ شائقین کو گراؤنڈ میں اچھی کرکٹ دیکھنے کا موقع ملے، اس لیے ٹکٹ کی قیمت بھی صرف 20 روپے رکھی گئی ہے۔ چلے جی، کچھ خبریں آپ سے شیئر کی ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں گے، واپس آئیں گے اگلے موضوع کے ساتھ۔ رہیے پی ٹی وی کے ساتھ۔ توانائی بچائیں، معیشت کی توانائی بڑھائیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہمارا موضوع کہ کس طرح سے ہماری جامعات میں نوجوانوں کی تربیت ہو رہی ہے اور ہو سکتی ہے، کیا گنجائش ہے، کیا گیپ ہے، کہاں پر کوتاہی ہو رہی ہے ہم سے کہ نوجوانوں میں انٹالرنس ہے۔ نوجوان، جب ہم اس آبادی کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی آبادی کا بیشتر حصہ ہماری یوتھ پر مشتمل ہے اور جامعات کا کردار بہت اہم ہے۔ بھلے اسکول کا بھی ہے، کالج کا بھی ہے، بٹ جامعات کا بھی ہے، ہمارے استادوں کا بھی ہے، اس ماحول کا بھی ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر انصر مقصود صاحب، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اسپیشل سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا۔ ہم ڈیلی بیسس پر کوشش کریں مختلف یونیورسٹیز سے متعلق بات کر پائیں اور استاد سے متعلق بات کر پائیں، کیسے بچوں کی رہنمائی استاد کر سکتا ہے۔ سر، مذہبی رواداری، اس کے فروغ کے لیے وٹ ڈو یو تھنک جامعات کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک اس میں یہ ٹاپک تو بڑا سینسٹیو ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ جتنا ہم اس کو ڈسکشن میں لے کے آئیں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا، ارلیئر دا بیٹر، دیٹس واٹ مائی فرسٹ کامنٹ از۔ اور اس میں آبویسلی دیکھیں جس لیول پہ ہم لوگ ہیں، آئی مین جس لیول پہ ہمارا یونیورسٹی آپ کہہ لیں، بچے جو بی ڈی ایس کرتے ہیں یا ایم بی بی ایس کرتے ہیں وہ یونیورسٹی لیول پہ آگے ہوتے ہیں، تو کافی حد تک میچورٹی تو ان میں ہوتی ہے۔ مگر یہ والا جو ایلیمنٹ ہے نا ریلیجس ایکسٹریمزم کا، یا ڈفرینٹ سیکٹس جو ہمارے ریلیجن میں ہے، اس میں لوگ سم ہاؤ اپنے اپنے بلیفس کے اوپر بہت زیادہ فرم ہوتے ہیں۔ فرم ہونا از اے سیپریٹ تھنگ، مگر دوسرے بلیف کو ایکسیپٹ کرنا، اس کی ٹالرنس جو ہے اپنے آپ میں انکلکیٹ کرنا، دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ کہ ہمارے میں اتنی ٹالرنس ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سنیں، سمجھیں، ٹھیک ہے، اور ریئیکشنری نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس لیول پہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، آئی تھنک اس میں کہیں نہ کہیں یہ والا جھول تو ہوتا ہے پرسنالٹیز میں، جہاں کہ بچے ان ایریا سے آئے ہوتے ہیں یا اس ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں جہاں پہ کہ یہ والا ایک ایلیمنٹ آتا ہے۔ تو اس میں ہم لوگ جو کوشش یہی کرتے ہیں اپنے سلیبس میں، اب سلیبس ہمارا پرائمریلی تو سارے کا سارا آپ پروفیشنل ہوتا ہے، لائک میں جب بی ڈی ایس کی بات کرتا ہوں تو اس میں ٹوٹلی پروفیشنل ہمارا سلیبس ہوتا ہے، مگر
बीच में अब हमने एलिमेंट रखा हुआ है जो कि गवर्नमेंट की भी हमें हदायत थी, ये आज की नहीं है, काफ़ी अर्से की चली आ रही हैं, कि उसमें पाक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ का जो थोड़ा सा एलिमेंट हमने रखा हुआ है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल के ऊपर, तो वो वहाँ पे ये वाली चीज़ हम इनकलकेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे जो उनसे हैं वो जो उनसे बहुत ज़्यादा दे शुड बी मोर टॉलरेंट टू द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू रादर दैन कि वो रिएक्शनरी हों और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिजिड होना शुरू कर दें और फोर्स करें दूसरे को भी, नहीं जी आई एम द राइट वन। तो ये चीज़ है इसमें। सर ये इंटॉलरेंस जिसका आपने जिक्र किया, डोंट यू थिंक कि ये एक ऐसा रवैया है जो एक स्टूडेंट बचपन से कैरी कर रहा होता है, उसमें उसके पेरेंट्स का भी रोल होता है, टीचर्स का भी रोल होता है, और फिर मे बी कुछ बच्चों को साइकोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए होती है किसी साइकेट्रिस्ट से, अगर उनके कुछ सेशंस कंडक्ट किए जाए कि जो इंटॉलरेंस है, एग्रेशन है, हम इसको कम कर सकते हैं, इसको काउंटर कर सकते हैं अर्ली एज में, क्योंकि बड़े होने के बाद रवैये पुख्ता हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये चीज़ें चलती हैं और इसमें माहौल का बहुत ज़्यादा, एक बच्चा अगर उस माहौल से ट्रेन होके आ रहा है या एजुकेट होके आ रहा है तो वहाँ पे ये चीज़ तो होती है। मगर मैं जब ये सोचता हूँ कि देखें यही वाले बच्चे जब बड़े होके दुबई में जाते हैं या किसी और मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे दे बिकम टॉलरेंट, डोंट यू थिंक? टॉलरेंट हो जाते हैं ना, क्यों हो जाते हैं टॉलरेंट? इसलिए होते हैं कि द रूल ऑफ लॉ इज़ देयर। तो ये चीज़ हमारी सोसाइटी में अगर रूल ऑफ लॉ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, लोग उसको ओबे करना शुरू कर दें, सोशल जस्टिस उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। तो बाकी जहाँ तक है आपकी ये बात सही है कि शुरू में बच्चे जो उनसे हैं उसमें पेरेंट्स का रोल है, जिन स्कूलों में जाते हैं या मदरसों में बच्चे जाते हैं वहाँ के टीचर्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है। तो वो जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि ये वाली जो डिस्कशन है ना, ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग उस लेवल से शुरू हो जानी चाहिए, इट शुड बी वेरी ओपन वन। मगर उसमें ये वाला जो एलिमेंट है कि जो बहस करने वाले जो लोग हैं, 2 या 3 या 4 जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, एक दूसरे को वो ज़रूर सुने तो सही। नो डाउट जी, कल भी जब हमारे डिस्कशन में सर तो द बॉटम लाइन वाज कि वी आर नॉट गुड लिसनर्स एक्चुअली, वी माइट हैव गुड स्पीकर्स बट गुड लिसनर्स नहीं है हमारे दरमियान। सर आपको लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान में सर्वेज होने चाहिए और वो सर्वेज ज़रा एक गवर्नमेंट लेवल पर ना सही इंस्टीट्यूशनल लेवल पर अगर हो जाएं, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर हो जाए, जिससे बच्चे का जो रुझानात हैं वो मालूम करने में आसानी मिले, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों, भले वो एक मेडिकल का स्टूडेंट हो या वो फिज़िकल किसी और सब्जेक्ट आई मीन फिज़िकल साइंसेज या किसी और सब्जेक्ट का हो, नेचुरल साइंसेज का, बट वो सर्वे ऐसा हो कि पता चले कि ये बच्चे का सोच का जाविया क्या है, और फिर आपको जब मालूम हो जाएगा कि उस्ताद को या उस पैनल को कि सोच में कुछ झोल है, तो फिर हम उस बच्चे पर काम करें। देखिए जहाँ तक सर्वेस का ताल्लुक है, दो कि दिस इज़ नॉट माय सब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है, सर्वेस करना डेफिनेटली सर्वेस हुए होंगे। अच्छा, मेरा जो पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट इन अ सेंस है कि आप स्कूल लेवल पे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आप बच्चों में स्कूलों में डिफरेंट किस्म के आप सर्वेस करते हैं, लाइक हमें याद है कि हम स्कूलों में जाते थे, कोई डेंटल एग्जामिनेशंस के लिए जाते थे, हमारे कोलीग होते थे जो कि आई के एग्जामिनेशन करते थे कि बच्चों की आई साइट तो नहीं वीक हो, क्योंकि उससे उसकी आगे पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, तो वहाँ पे इनकलकेट कर लें उस टीम में, यहाँ स्कूलों के सिस्टम में, कि वहाँ पे उनके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हों या साइकेट्रिस्ट हों जो कि बच्चों की असेसमेंट करें। एक बाकायदा उनके पास 3 या 4 या 5 क्वेश्चंस का एक हो, छोटा सा क्वेश्चनर हो, जिससे कि वो असेस करें कि ये बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वहाँ से आपको ज़्यादा ऑथेंटिक किस्म के आपके सर्विस भी डेवलप होते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा कि आगे चल के इन बच्चों ने किस डायरेक्शन में जाना है। सर इनटॉलरेंस एक
ایک ورلڈ وائڈ مسئلہ ہے. ہمارے ریجن میں جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسند گروہ ہے, یہ دوسرے مذہب کو, دوسرے فرقے کو برداشت نہیں کرتے, ان کی سوچ مختلف ہے. اور یہی مختلف سوچ اگر ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں, ہم اس کو اسلاموفوبیا کا نام دیتے ہیں, وہ لوگ بھی ہمیں برداشت نہیں کرتے. حالانکہ ہمارے ہاں اپنے لوگوں کے لیے جو اس طرح کی انٹالرنس نظر آتی ہے, ویسٹ کے لیے شاید اس طرح سے نہیں ہوتی, یا ان کی سوچ ذرا مختلف ہوتی ہے. لیکن ویسٹ میں ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے. یہ جو انٹالرنس گرو کر رہی ہے اوور آل پوری دنیا میں, کیا صرف ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا مغرب کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک عمومی رویہ ہے. وہ تو ہے. دیکھیں ان کا تو جو ریلیجس انٹالرنس, اگر آپ ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی ہے, مگر وہ کاموفلاج ہوئی تھی بہت عرصے تک. اب آ کے وہ زیادہ ایکسپوز ہونی شروع ہو گئی ہے. It's maybe because of the media, whatever. ایون وہ سیاہ فام لوگوں کو بھی برداشت نہیں کرتے, ان کو بھی مار دیا جاتا ہے, ان کی پولیس مار دیتی ہے. ہاں جی. تو میں تھوڑے سے ڈفرینٹ پیرائے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے آپ اپنا گھر تو سیدھا کر لیں. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہی چیزیں جو کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں, یونیورسٹی یا کالج لیول کے اوپر ہمارے پاس ہیں کلینکل سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں ہماری ٹیمز میں, یا آپ کہہ لیں کہ ہمارے فیکلٹی میں ہوتے ہیں. تو کئی کیسز ایسے آتے ہیں جو کہ ہم وہاں پہ ٹیکل کرتے ہیں. اب میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ یونیورسٹی لیول کے ہیں, ان میں پرابلمس ہوتی ہیں, سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتی ہیں, مگر وہ ٹیکل ہو جاتی ہیں. ان کے پیرنٹس کو انوالو کیا جاتا ہے, بچے کے ساتھ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. دین دا نیکسٹ اسٹیج از کہ ان کے پیرنٹس کو انوالو کیا جائے. اگر بہت زیادہ بچے سائیکولوجیکلی ہوں, دین وی ریفر دیم ٹو پراپر پروفیشنل ہیلپ کے لیے. پروفیشنل ہیلپ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں. ٹھیک ہے. مے بی اس لیول پہ آ کے, جس لیول پہ ہم لوگ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں وہاں پہ ذرا کم ہوتی ہیں, کیونکہ بچے آلریڈی جب اس لیول تک آتے ہیں تو وہ کافی میچور ہوئے ہوتے ہیں. بٹ ہڈن پرابلمس ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ پرابلمس نہیں ہوتی. دے مے بی ریلیٹڈ ود ٹوڈیز ٹاپک جو کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے, ریلیجس انٹالرنزم کی, اور ادر سائیکولوجیکل پرابلمس جس میں ڈپریشن بھی ہوتا ہے. اور سر بہت سے بچے ان چیزوں سے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ اگر گھر میں ماں باپ کی لڑائی ہو رہی ہے, بہت سے بچے اس لیے اگریسو ہو جاتے ہیں کہ ان کے کسی بہن بھائی کو زیادہ امپورٹنس مل رہی ہوتی ہے, ان کو نہیں مل رہی ہوتی. بہت سے بچے اس لیے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ ان کی پاکٹ منی اسکول میں ان کے ساتھیوں سے کم ہوتی ہے. یہ چیز ان کو کمپلیکس میں ڈال دیتی ہے. بہت سارے رویے ہو سکتے ہیں. کیا ہر اسکول میں ایک کلینکل سائیکولوجسٹ ہونا چاہیے جو ان کے بیہیویئرس کو ریڈ کرے, پھر اس کو ایڈریس کرے, ان کی کاؤنسلنگ کرے؟ میں تو کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. جو میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ چلیں, جب آپ بچوں کے ایگزامینیشنس کرتے ہیں, بہت سارے ہم ایگزامینیشنس کرتے ہیں, اس میں یہ والا ایک ایریا جو ہے نا وہ آپ مختص کر لیں, تو اس سے آپ کو رائٹ فرام دا بگننگ آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ بچے کی کہ آپ نے سائیکولوجیکل گرومنگ کیسے کرنی ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ سارے فیکٹرز آ جائیں گے جو کہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آیا بچوں کے گھروں میں کیسا ماحول چل رہا ہے, پیرنٹس کا کیسا آپس میں انٹریکشن چل رہا ہے, بچے کو کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور سر جب ہم اسپیسیفکلی ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, ریسنٹ ٹیررزم ویو کی بات کرتے ہیں, اور اس میں اگر ہم ایک فیکٹر کو ڈسکس کرنا چاہیں وچ از فیسیلیٹیشن, یعنی اب جو ہم دیکھتے ہیں سہولت کاری کا ایک ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے سوسائٹی میں. وہ میں صرف یوتھ کی بات نہیں کر رہا, جنرل جو سہولت کاری کا ایلیمنٹ ہے, اس سہولت کاری کے ایلیمنٹ کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ یہ ایریا ویسے میرا تو اس میں ایکسپرٹیز اتنی زیادہ ہے نہیں. یونیورسٹی لیول پہ اگر آپ کو لگے کہ چونکہ ذرا یوتھ بھی سم ٹائمز تو انوالو ہو جاتی ہے, نہیں پتہ ہوتا ان کو. ان ادر ورڈز یہ ہمارا مدد کرنے کا رویہ ہوتا ہے جو ہمارے گلے پڑ جاتا ہے, یا وہ مس یوز ہو جاتا ہے. مس یوز تو ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. دیکھیں اگر ایک خاص میں ریلیجس سیٹ آف مائنڈ کا بندہ ہوں تو ظاہر ہے میں کوشش یہی کروں گا کہ میرے ارد گرد ویسے ہی لوگ ہوں, یا اگر وہ کہیں سے پاپ اپ کرتے ہیں تو وہ میرے لیے سافٹ کارنر رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ والا جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ ان کی سہولت کاری, تو آبویسلی یہ
یہ تو قطعی طور پر ایکسیپٹیبل نہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ ٹاپک ہے جس پر یونیورسٹی لیول پر بھی بات ہونی چاہیے؟ بیکاز یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ اسکول پہ تو بہرحال بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو ناپختہ ذہن ہے. کالج یا یونیورسٹی لیول پر تو اس پر ضرور بات ہو سکتی ہے, ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, گائیڈ کیا جا سکتا ہے. بالکل ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے, اور جو کالجز کی جتنی بھی ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ جو ٹیررسٹ کے جو ایبیٹز ہیں یا سہولت کارز ہیں ان کی نظر ہونے چاہیے. وہ جو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے جن بندوں کو ہائر کیا ہوتا ہے ان کی بڑی سختی سے وہ چیکنگ ہونی چاہیے. اور یہ بھی ایک آپ کو لگتا ہے کہ سر بھلے وہ سلیبس کے ذریعے صحیح یا وہ اندازے تدریس کے ذریعے ہی صحیح کہ ٹھیک ہے آپ نے سبجیکٹ تو پڑھانا ہے سو پڑھانا ہے, گریڈز کی بات تو ہونی ہے سو ہونی ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے, بٹ یہ جو معاملہ ہے نا کہ بچوں کا رجحان چیک کرنا اس معاملے میں کہ اچھا کہیں یہ مس یوز نہ ہو, جو ہم اس وقت ڈسکس اینڈ پہ کر بھی رہے ہیں کہ بچہ مس یوز نہ ہو جائے, یہ اسٹوڈنٹ مس یوز نہ ہو جائے, اور اسے پتہ ہو کہ میں کیسے کیسے مس یوز ہو سکتا ہوں, پتہ ہوگا تو وہ شاید بچ پائے گا اپنے آپ. بالکل صحیح کہا, اور یہ ہم سکھا سکتے ہیں. ہاں یہ آئی تھنک میں اگین وہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہ جو ایکسپرٹس ہیں اینٹی ٹیررزم کے, ان کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے. اور وہ ایک ایسا اس میں ایک چاہے وہ ایک لیکچر ہو یا 2 لیکچرز ہوں جو کہ آپ کے کریکولم میں انکلکیٹ کیے جا سکیں. اگر لیٹ سے کہ کوارٹرلی کوئی ایک بندہ کے بچوں کو یہ سکھا دے, یہ بتا دے کہ یہ والے ایریاز ہیں جہاں کے بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. بالکل تو وہ تو ایزیلی ہو سکتا ہے, اور یہ ایزیلی ہو سکتا ہے. ہاں یہ ایزیلی ہو سکتا ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پر اس پر بات کریں کہ کیسے یونیورسٹی لیول پر اس اہم موضوع پر کام ہو سکتا ہے, کیسے بچوں کو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں, کیسے ہم ان کو کسی بھی طرح سے, اگر ہم اخلاقی گراوٹ کی بات کریں, ہم جنرلی کسی ایشو کی بات کریں, انٹالرنس کی بات کریں, کیسے بچوں کو امپاور کیا جا سکتا ہے, انہیں مضبوط کیا جا سکتا ہے, انہیں درست سمت دکھائی جا سکتی ہے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. یہاں کسی سے جیتنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو ڈسکور کرنے کے لیے آئے ہیں. مجھے ایک امید آ گئی, پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم میں آج سے کوئی چینج آئے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں سمندروں کی, پانیوں کی, سمندروں کا تحفظ کرنے والی پاکستان نیوی کی بات کرتے ہیں. جناب پاکستان میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 8ویں بار آمن 2023 مشقوں کی میزبانی پاکستان نیوی کرے گی.
اور اس کے علاوہ اگر میں تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کروں تو 50 سے زائد ممالک اس میں شریک ہوں گے، اور پاکستان میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس یا پائمیک اپنی نوعیت کی پہلی ایکسپو ہے جس کی میزبانی پاک بحریہ کرنے جا رہی ہے. اٹس اے بگ اچیومنٹ کہ 50 سے زائد ممالک اس میں شرکت کر رہے ہیں. اور جب امن مشقوں کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کا کنٹریبیوشن ہر سطح پہ، ہم پاکستان نیوی کی بات کریں، پاکستان ایئر فورس کی بات کریں، پاکستان آرمی کی بات کریں، ہر لیول پہ ہماری کنٹریبیوشن ریجن کے لیے وہ نمایاں رہتی ہے. ایگزیکٹلی کیسے ہم امن کو پروموٹ کرتے ہیں، آج ہم اس کی بات کریں. آبجیکٹیو کیا ہے امن 2023 کا؟ ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس، رپورٹ آپ کو دکھائیں گے، پھر گیسٹ ساتھ موجود ہیں، اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. کراچی میں امن سلسلے کی 8ویں بحری بین الاقوامی جنگی مشقوں کا آغاز رواں ماہ ہو رہا ہے. تاریخی طور پر ہر 2 برس بعد ہونے والی ان جنگی مشقوں کا مقصد علاقائی تعاون کے ساتھ ساتھ استحکام اور بہتر اشتراک کار کو فروغ دینا ہے تاکہ دہشت گردی اور سمندری حدود میں ہونے والے جرائم کے خلاف آہنی عزم ظاہر کیا جا سکے. امن 2023 مشقوں کو ہاربر اور سی فیز میں تقسیم کیا گیا ہے. ہاربر فیز میں پاک نیوی ڈاک یارڈ پر شاندار افتتاحی تقریب ہوگی. اس کے علاوہ دوستانہ میچز، پاک نیوی SSG کا میری ٹائم انسداد دہشت گردی کا شاندار مظاہرہ پیش کیا جائے گا. ہاربر فیز میں مباحثے، بینڈ ڈسپلے، کلچرل ڈسپلے اور فوڈ گالا شامل ہیں. سی فیز میں انسداد بحری قزاقی کے حوالے سے پاک بحریہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ سی فیز میں راکٹ ڈیپتھ چارج، سرفیس فائرنگ اور پاک بحریہ اور غیر ملکی جنگی جہازوں کا فلائی پاسٹ شامل ہوگا. چلیں جی، رپورٹ آپ کو دکھائی، اس پر مزید بات کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان نیوی کے لیفٹنٹ کمانڈر عرفان مرتضیٰ صاحب، انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سر، ہم پہلے پائمیک کی نہیں، پہلے ہم امن کی بات کرنا چاہتے ہیں. امن 2023 2007 سے اس کا آغاز کیا، ہر 2 سال بعد ہم یہ کرتے ہیں. مختلف ممالک سے جس طرح مندوبین بھی آتے ہیں، اور ہمارا شاید یہی فوکس اور یہی آبجیکٹیو ہے کہ ہم نے خطے میں امن کو پروموٹ کرنا ہے، اور ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ ہمارا جو اینمی ہے وہ کامن ہے، تو کامن اینمی کے خلاف ہی ہم لڑتے ہیں اور لڑنا چاہیے بھی. تو امن 2023 کس طرح اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کیا، کیا کیا ہوگا، کون کون آ رہا ہے، کتنے ملکوں کی پارٹیسپیشن ہے؟ تھینک یو ویری مچ. ایکچولی جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر ہر کسی کا ایک موٹو ہے جس کے اوپر وہ ایک طریقے سے کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. پاکستان نیوی نے ریمیننگ کوگنیزنٹ کی کس طریقے سے سمندری حدود کے اندر کو ٹیررزم کو روکا جا سکتا ہے، پیس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اینڈ وی اسٹارٹیڈ اے اسٹیپ بیک ان 2007 اور 2007 کے اندر ہم نے ڈفرینٹ لوگوں کو انوائٹ کیا گیا، جس کے اندر سے الحمدللہ وی اسٹارٹیڈ ود دی 28 کنٹریز جو پاکستان آئیں. انہوں نے پاکستان آ کر پاکستان کے کلچر کو دیکھا. وی ور ایبل ٹو سی دیم، اور پاکستان کا یہ جو ایک اسٹیپ تھا اٹ واز اپریشیٹڈ ایٹ ایوری لیول. اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ہوسٹ دا سیم تھنگ دس ایئر دس منتھ، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ہوسٹ انشاءاللہ مور دین 50 countries. So this is a big success while we are remaining cognizant that the economy and the peace in the region is to be promoted by Pakistan Navy. جہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2007 میں جو چیزیں شروع کی گئیں اور جو 2023 کے اندر آ رہی ہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہم نے انٹریکشنز کی ہیں، جو انہوں نے ہمارے ملک کے آ کے کلچر کو دیکھا ہے، ان ساری چیزوں کا ایک بہت اچھا امیج جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو انشاءاللہ وی آر ہوپنگ کہ اس دفعہ بھی اسی طرح کے رزلٹ سامنے آئیں گے انشاءاللہ. سر، تھوڑا سا بائمیک کے بارے میں بتا دیں کہ یہ کیا ہے، اس کا ایک اوور ویو دے دیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہر سال 2 سال بعد جب یہ امن کا انعقاد ہوتا ہے تو اس کے اندر جو میجر فوکس ہوتا ہے وہ ٹورڈز دی پیس، ایکسرسائزز ایٹ دا سی اور وزٹس، اسپورٹس وزٹس کے اوپر جو ہے فوکس کیا جا سکتا ہے. اس دفعہ جس طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو بلو اکانومی ہے اس کو بہت زیادہ ضرورت تھی انٹیپ کرنے کے لیے. آلدو پاکستان نیوی آپ لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ ڈفرینٹ فورمز کے اوپر ڈفرینٹ ایگزیبیشنز، ڈفرینٹ لیکچرز، ورک شاپس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایریاز کے اندر کرواتے رہتے ہیں. بٹ اس دفعہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنسز جو ہیں وہ امن کا پارٹ بنا دیا گیا ہے. اس کے اندر پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور آ کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ایک ہمارا میری ٹائم سیکٹر جو ہے جو کہ یوزلی اتنا نگلیکٹ رہا ہے، اس کو ایک ہمیں اسٹیپ ہمیں ملے گا جہاں سے ہم لوگوں کو
اپنا یہ جو اکنامک سیکٹر ہے اس کو فردر جو ہے ڈیولپ کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اب سر 2 فیزز ہیں نا, سی فیز اینڈ ہاربر فیز, تو کیا کچھ سی فیز میں ہوگا اور کیا کچھ ہاربر فیز میں ہوگا؟ دیکھیں امن کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب ممالک آتے ہیں تو وہ آ کے جو ہمارا کراچی پورٹ ہے اس کے اندر آ کے جتنے بھی ان کے جنگی جہاز ہیں وہ آتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں کے آبزرورز جو ہیں وہ آتے ہیں, اور ادھر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, کلچرل شوز ہوتے ہیں اس کے اندر, اسپورٹس ایونٹس ہوتے ہیں, شور جو کہ آپ کا لینڈ ایریا ہے اس کے اوپر ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں جس میں اسپیشل سروسز جو گروپس ہیں وہ آتے ہیں, میرینز کی ٹیمز آتی ہیں, اور وہ جب شور کے اندر ساری آپ کی ایکٹیویٹیز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں دین آل دا شپس دے گو انٹو دا سی, اور اوشن کے اندر جا کر ایک پوری جو ہے ایکسرسائز جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ دیٹ ہاؤ وی ہیو ٹو کریٹ اے سیف انوائرمنٹ فار آل دی مین دوز ہو آر ٹرانزٹنگ فرام دا سی. اور عوام کے لیے اس میں دلچسپی کہاں پر ہے؟ ذرا سی فیز میں تو عوام نہیں جا سکتے, ہاربر فیز میں کچھ جگہوں پر عوام جا سکتے ہیں, ایون جو جہازوں کا فلائی پاس جو ایئر شو ہوتا ہے اس میں آئی ریمبر سی وی پر لوگ جاتے ہیں, بڑا زبردست آپ کا ایونٹ ہوتا ہے, تو عوام کے لیے کیا کچھ دیکھنے کو ہوگا اس میں؟ اس میں عوام جو ہے وہ بیکاز بہت سارے کنٹریز آ رہے ہوتے ہیں, سیکیورٹی انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈیمو جو ہے وہ کروایا جاتا ہے جس کے اندر لمیٹڈ ایک جو آپ سے لیں کہ ویو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے بیچ کے اوپر سے, بٹ ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے بتایا سی کے اندر آپ پوری عوام کو نہیں لے کے جا سکتے, بٹ دے کین ویو دا سیم آپ کے میڈیا کے تھرو. اچھا سر, یہ جو اوور 50 کنٹریز جو پاکستان آئیں گی, ظاہر ہے پاکستان کا ایک سافٹ امیج بھی لے کے جاتی ہیں, یہ کتنا بینیفیشل ہے ہماری بلو اکانومی کے لیے 50 ممالک کا پاکستان آنا؟ الحمدللہ پاکستان از بلیسڈ جہاں پہ ایک 1000 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے. اب یہ کوسٹ لائن جو ہے یہ 2 سیکٹرز کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے جس کو آپ یوزلی مکران کوسٹ اور سندھ کوسٹ کہتے ہیں. جب اتنا زیادہ ایک ریونیو آپ کے پاس آلریڈی اویلیبل ہے اس کو جنریٹ کرنے کے لیے جب اتنے سارے ممالک آئیں گے ان کے ساتھ وہ جب دیکھیں گے کہ پاکستان کے پاس ایک اتنی بڑی کوسٹ ہے, جیسے میں اگر آپ کو اس کو سمپلیفائی کروں کہ بلو اکانومی بیسکلی سی سے آپ نے اکانومی جنریٹ کرنی ہے وائل پریزرونگ دی انوائرمنٹ آف دا سی, اور اس کے لیے آپ کو جب یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ کو کوسٹ چاہیے, بیکاز جتنی بھی فیسلٹیز ہیں بلو اکانومی کے لیے یا تو وہ آف شور ہوتی ہیں یا آن شور ہوتی ہیں, اور اس کے لیے آپ کے پاس آلریڈی اتنی بڑی کوسٹ لائن اویلیبل ہے. تو جب اتنی بڑی کوسٹ لائن آپ کے اویلیبل ہے تو وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ وائی ناٹ ٹو آسک ایوری بڈی ٹو کم اینڈ سی دی انارمس اماؤنٹ آف دی ایریا دیٹ وی ہیو and let's explore it. Right. سر جس طرح ہم آئیڈیاز ایکسپو دیکھتے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بہت نظر آتے ہیں مختلف ممالک سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے, انڈسٹریز کے لیے, تو کیا امن ایکسرسائز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ماحول بنتا ہے کہ ہم جب دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پوٹینشیل ہے اور جو دیگر ممالک سے مندوبین بھی آئے ہوئے ہیں, جو گروپس آئے ہوئے ہیں, وہ دیکھ سکیں کہ پاکستان میں اس سیکٹر میں کہاں پہ وہ انویسٹ کر سکتے ہیں, کہاں پہ ہمیں ریونیو ظاہر مل سکتا ہے؟ پچھلی جتنی بھی امن کا انعقاد ہوا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزوں کا اسکوپ جو تھا وہ تھوڑا لمیٹڈ تھا. رائٹ. لائک آئی سیڈ کہ اس دفعہ جو پائمیں کی جا رہی ہے اس کے اندر اسٹارٹنگ ود دا پورٹ, کوسٹل ٹورزم, فشریز, ہاربرز, یو نیم اٹ, جتنے بھی میری ٹائم سیکٹرز ہیں ان سارے سیکٹرز کے اندر انویسٹرز جو ہیں they are coming and they will be having the equal opportunity to invest. The local investors or the international one? The both are coming. Okay, the both even are in the coming. tourism. جی بالکل بالکل. اور سر یہ ٹورزم تو بڑا اہم ایسپیکٹ ہے جو آپ لوگوں نے پک کیا, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ماہی گیروں کا ذکر کیا, ماہی گیروں کے مسائل پر بھی بات ہوتی ہے؟ ماہی گیروں کی جو مسائل ہیں وہ آلریڈی ایک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو فشری ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں, بٹ پاکستان نیوی بہت ساری بوٹ ریلیز جو ہیں وہ کرواتی ہیں. 14 اگست پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوادر کے اندر بہت زیادہ ہم نے فوکس کیا ہے, ہمارا میں ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے, کراچی میں ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے ماہی گیر ہیں بیسکلی ان کو جو ہم نے سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے, وی آر ایٹ دا فور فرنٹ آل دا ٹائم. اور ابھی یہ جو امن مشقیں ہونے جا رہی ہیں اس کے جو سی فیز ہے اس میں بحری قزاقی سے کس طرح نمٹا جاتا ہے اس کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا, ساتھ ہی ساتھ راکٹ ڈیتھ چارج, سرفیس فائرنگ, پاک بحریہ اور غیر ملکی جہازوں کا فلائی پاس, یہ چیزیں بھی شامل ہوں گی؟ یہ ساری چیزیں بالکل شامل ہوں گی, جس کے اندر جیسے آپ نے خود بتایا کہ جو بحری قزاق ہیں وہ ایک اٹس اے بگ چیلنج وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ٹرانزٹنگ فرام دا سی. بٹ اس کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم پاکستان نے بھی, آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو ہے اس کے اندر جو ہے ڈفرینٹ جو ہے ایکسرسائزز کرتی رہتی ہے. دین وی آر پارٹ آف دی کمبائنڈ ٹاسک فورس CTF, اور اس میں بھی جتنے بھی ہمارے ریجنل
प्रॉस्पेरिटी और रीजनल पीस है उसको भी प्रमोट करने में पाकिस्तान ने भी शाना बशाना अच्छा, किया। जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, सरमायाकारी की बात करते हैं, तो ये जो पोर्ट्स पे जो मरम्मत वगैरह होती है जहाज़ों की, इसमें भी कोलैबोरेशन चलती है हमारे दूसरे ममालिक के बिल्कुल साथ? बिल्कुल इसमें भी चलेगी। ये एवेन्यूज़ भी जो है इस दफ़ा अवेलेबल होंगे। जिस तरीके आपको पता है शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री जो है गिरडानी में, वो भी जो है इसके अंदर आपके पास जो इन्वेस्टर्स हैं दे विल हैविंग दी इक्वल अपॉर्चुनिटी कि वो इस डोमेन को भी जो है फर्दर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। खत्ते में पाकिस्तान हॉट स्पॉट पाकिस्तान के देखा जाता है शिप ब्रेकिंग यार्ड, तो बिकॉज कम है शिप ब्रेकिंग यार्ड। शिप ब्रेकिंग यार्ड कम है, बट गिडानी जो है आपको पता है बहुत बड़ा पाकिस्तान के पास सेटअप अवेलेबल है। और अगेन ये जब पाईमैक होती है तो ना सिर्फ गिडानी, जैसे मैंने आपको बताया कि कोस्ट लाइन से आप किसी भी सेक्टर के अंदर बात कर सकें, वो सारे अवेलेबिलिटी जो है वो इस दफ़ा ये फोरम जो इंशाल्लाह देगा। बिकॉज जैसे इसके जो प्लान किया गया है इसमें कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, इसके अंदर एग्जीबिशंस भी होंगी, तो ये सारी चीज़ें जो एक साथ जब वाइंड अप होंगी तो इंशाल्लाह यू विल सी अ गुड रिजल्ट्स। अच्छा, और लास्टली इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं, आलूदगी की हम बात करते हैं, इन इवेंट्स से, इन मशकों से पाकिस्तान कैसे इन्वायरमेंट पर बात करता है, इस डिबेट को जगह देता है? जैसे इन्वायरमेंट की जो आप कह लें कि जो पाकिस्तान नेवी है इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर तो काम कर ही रही है, इसके साथ साथ डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं वो भी कर रही होती हैं। एक्सरसाइज बाराकूडा है जो कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके ऑलरेडी जो है उसका इनेकाद भी जो है वो किया जाता है ताकि जो इन्वायरमेंट एट सी है उसको भी मेंटेन किया जा सके। ठीक है सर, हम गुफ्तगू कर रहे हैं चूँकि इसमें जिक्र पाईमैक का भी हुआ और उसमें जो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगने हैं, थोड़ी सी बात हम उसकी भी करते हैं। प्रोग्राम में हमें इस वक्त ज्वाइन करें सईद अहमद साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत शुक्रिया आपने पीटीवी को वक्त दिया। सर जानना चाहते हैं आपसे कि इस वक्त हम पाईमैक की जब बात कर रहे हैं, स्टॉल्स का जिक्र कर रहे हैं, कितने ह्यूज लेवल पर होने वाला है? कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर कर पाएँ, गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन कितनी ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर कितना ऑन बोर्ड आ रहा है, कितने स्टॉल्स लग रहे हैं? जी इनफैक्ट जो बलूचिस्तान है वो सबसे लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है। जी बलूचिस्तान के पास 73% कोस्ट लाइन है पाकिस्तान की, तो उस लिहाज से जी बलूचिस्तान एक मेजर स्टेक होल्डर की हैसियत से बलूचिस्तान पवेलियन में शिरकत कर रहा है। हमारे जी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ साथ जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जो बलूचिस्तान में ऑलरेडी काम कर रही है वो इंशाल्लाह सब हमारे साथ होंगे। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जी टू जी और बी टू बी काफ़ी इंटरेक्शन होगा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है और बिजनेस कम्युनिटी है उसके साथ। हम शोकेस कर रहे हैं जी कोस्टल टूरिज्म को, फिशरीज को, शिप ब्रेकिंग को, जो ब्लू इकॉनमी की चीज़ें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा तक पाई जाती हैं। So we are expecting a lot to come, inshallah, and we request the international community to come and explore Pakistan and Balochistan. सईद अहमद साहब, इट्स अ बिग इवेंट, ज़ाहिर है बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शंस की जब हम बात करते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से कितना बेनिफिशियल होने वाला है ये? जी ऑब्वियसली इसके जो साइडलाइन में इकोनॉमिक बेनिफिट्स को ही हम फोरसी कर रहे हैं। दरअसल जो पोटेंशियल है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अनटैप्ड है, तो हम चाह रहे हैं कि जी इस पोटेंशियल को हम बताएं दुनिया को और उसका इस्तेफादा करें। और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जी जो हम इस चीज़ों को जो हम पेश करेंगे, पोर्ट्रे करेंगे, डेफिनेटली इसका एक बहुत बड़ा बेहतरीन किस्म का आउटकम होगा और उसकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की इकॉनमी में सिग्निफिकेंट होगी। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। साथ मौजूद थे सईद अहमद साहब और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम लेफ्टिनेंट कमांडर इरफान मुर्तज़ा साहब से मजीद कुछ गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। बाजारों में बिकने वाली आवाज को तुम अपने घर की जिन्नत बनाना चाहते हो। कल कोई भी खरीदार यहाँ कर मलकियत का दावा कर सकता है। उस पर इश्क का भूत सवार है। तुम चाहती हो मैं उसके गिरबान में हाथ डालूं? इन बड़े लोगों के इशारे भी खतरे की अलामत होते हैं। कुलरा, हम दोनों एक ही घर से गुजर रहे हैं। सरताज के बारे में बताओ।
क्या क्या बातें हुई तुम्हारी उससे? किसी ने पहली बार मेरे गिरबान में हाथ डाला है। एहसास हो गया मुझे खान बाग में अपनी हैसियत का। इसी लाडले जिद्दी बच्चे को सामने रखकर फैसला कर। मैं घर जा रही हूँ। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तहजीबों के इस तसादुम में तुम्हारे काका और हमारे मामू का फर्क जल्द समझ जाओगे। दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बचाना मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा न लें। औरतों को घर की चार दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास आज पेशावर में हो रहा है। पुलिस लाइन्स मस्जिद में खुदकुश हमले के महरक़ात, दहशतगर्दी के खात्मे, CTT और पुलिस की अपग्रेडेशन के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी के इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स, पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान शरीक होंगे। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इजलास में दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दामात ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। पाकिस्तान में जौहरी तवानाई के 7वें प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। कराची में इस नौयत का ये तीसरा प्लांट है। K3 से नेशनल ग्रिड में 1100 मेगावाट बिजली पैदा होगी। K3 के इफ्तिताह से मुल्क में जौहरी तवानाई से हासिल होने वाली बिजली 3600 मेगावाट तक पहुँच गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। तनाज़े कश्मीर के मुनसिफाना हल तक चैन से नहीं बैठेंगे। 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के बाद मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को दीवारों से लगा दिया गया है। भारत ने गुज़श्ता 75 साल से मुस्लिम अक्सरियती रियासत पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। निहत्ते आवाम की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाई जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। इमरान नियाज़ी ने मईशत पर खुदकुश हमले किए, उसे अपने घनाउने जराइम का हिसाब देना होगा। महंगाई का सबब PTI दौर का IMF मुआहिदा और तबाहकुन पॉलिसीज़ हैं। आवाम हमारे साथ हैं, किसी किस्म की बेसाखियों की ज़रूरत नहीं। हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत जल्द मुल्क में होंगे। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके एशाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। असलिया बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। ISPR। मकबूजा कश्मीर में फाशिस्ट मोदी हुकूमत के जालिमाना हथकंडे। इस्लामाबाद कस्बे में हुर्रियत रहनुमा काजी यासिर की अमलाक मुस्मार। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे। मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसीज ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सहूनी फोर्सेस के वहशियाना मज़ालिम। गजा की पट्टी में इसराइली तैयारों की बमबारी। अमलाक को शदीद नुकसान। मकबूजा मगरबी किनारे में 20 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया।
रूस और यूक्रेन के एक दूसरे के अहम तनसीबात पर हमले। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के लिए $2 अरब से ज़ायद के नए अस्करी पैकेज की तैयारी। मगरबी ममालिक कीव को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन तनाज़ा ख़त्म हो। वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव। इंडस हाईवे पर कोहाट टनल के करीब फ्लाइंग कोच और ट्रेलर में तसादुम। हादसे में 17 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। हादसा ट्रेलर का ब्रेक फेल होने के सबब पेश आया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान का हादसे पर इजहार अफसोस। लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक और तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा चौधरी रहमत अली की 72वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इल्मी, सहाफ़ती और सियासी महाज पर मुसलमानान हिंद की मुदब्बिराना और जुरतमंदाना तर्जुमानी चौधरी रहमत अली की शख्सियत का खासा थी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 मेला सजने में 10 दिन बाकी। इवेंट से खिलाड़ियों को अच्छे मौके फराहम होंगे। शायकीन को सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिलेंगे। पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तानों का इजहार ख्याल। सऊदी अरब में 5 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिल रेस पुर्तगाल के रोबन गोरेरो ने चौथा मरहला अपने नाम कर लिया। इटली को जोनाथन मैलान से मजमूई बर्तरी भी छीन ली। गोरेरो ने मराया से हरा तक 163.5 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 45 मिनट और 1 सेकंड में तय किया। रेस का इख्तितामी मरहला अल ओला से मराया तक 143 किलोमीटर पर मुहित होगा। और इंडोरा में फ्री राइडर वर्ल्ड टूर कैनेडियन स्नोबोर्डर केटी एंडरसन का रिकॉर्ड 100% फतोहात का सिलसिला जारी। सीजन में लगातार दूसरी कामयाबी। मर्दों में फ्रांस के लोटोविच गोएलिट की टूर में पहली फतह। स्कीइंग में ऑस्ट्रिया के वेलिंगटन रेस। खवातीन में कनाडा की जस्टिन डोफोर पोडियम पर पहले नंबर पर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िया आफ्ताब। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। फूलों का देश पेशावर और तहजीब व तमद्दुन की खुशबू से मुअत्तर गुलाब खैल का रबाब, जब ये दोनों महकते हैं तो खुशबू की तरह पाकिस्तान के कोने कोने में बिखर जाते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से कबल बात हो रही थी आमन मश्क 2023 की। आइडियाज़ 2022 की बात हो या फिर आमन मश्क 2023 की बात हो, हर सतह पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में जाता है। 50 से ज़्यादा ममालिक का पाकिस्तान आना इस वक्त में ये इटसेल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और फिर इसका इकनॉमिक एस्पेक्ट कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है, फिर हमारे जो इंटरेक्शंस हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस, उसके बारे में भी हमने जिक्र किया। और पाकिस्तान नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर इरफान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं। इरफान साहब, अगर मैं कहूँ कि एक ओवरव्यू 2007 से लेके 2023 के दरमियान अभी हम 50 ममालिक को इंगेज कर पाए हैं, और शुरू में 28 ममालिक जब हमने स्टार्ट किया था, इस सारे अरसे के दौरान हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स रही, हमने कैसे पाकिस्तान को ग्रो करते देखा, कैसे हमारे ताल्लुकात बढ़ते देखे आपने दूसरे ममालिक के साथ? जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि पाकिस्तान नेवी ने जो ये एक स्टेप स्टार्ट किया था बैक इन 2007, 28 कंट्रीज़ को उस टाइम पे ऑन बोर्ड लाना, इट वाज नॉट ईजी टास्क। और उसके बाद नाउ वी आर कमिंग इनटू 2023 और मोर देन 50 कंट्रीज़ आर एक्सपेक्टेड टू कम टू द पाकिस्तान। इस बिटवीन जो ये टाइम फ्रेम है, इसके अंदर ना सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री, नेवी टू नेवी बहुत सारी कोलैबोरेशंस जो हैं वो स्टार्ट हुई हैं। वी आर एबल to go see their cultures, they are able to come and see our culture। एक अमन एक्साइज के अंदर एक मेजर इवेंट जो होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक कल्चरल शो होता है जिसके अंदर पाकिस्तान के हर सूबे का एक बाकायदा शो करवाया जाता है, और जिस शो में जितने भी फॉरेनर्स आए हुए होते हैं, और फॉरेनर्स ना सिर्फ फॉरेनर्स मिलिट्री के आए हुए होते हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से, वो भी इसका जो है वो हिस्सा बनते हैं। उस शो में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फूड, ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें? ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। जी बिल्कुल, फूड स्टॉल्स लगेंगे, कल्चरल शोज़ होंगे उनके, दे विल बी ड्रेस्ड अप अकॉर्डिंग टू देयर रीजन्स, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती होगी। बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो जो एक इमेज पोर्ट्रे होता है पाकिस्तान का, जो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है कि पाकिस्तान के इस इमेज को भी प्रमोट किया जाए, जो कि एक्चुअल पाकिस्तान की जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको दिखाने में पाकिस्तान नेवी ने बहुत ज़्यादा जो है वो किरदार अदा किया है। ओके, और सर ज़ाहिर है मुख्तलिफ मुल्कों से जब हम देखते हैं मंदूबीन आते हैं और इकट्ठे होना, भले वो एक्सरसाइज है या पैमिक है, बट इससे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कितनी सपोर्ट मिलती है? पाकिस्तान नेवी अमन तो इनकाद करा ही रही है, बट मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान नेवी की जो शिप्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी पोर्ट कॉल्स के ऊपर जाते हैं, और फॉरेन पॉलिसी जो है वो ऑलरेडी हमारे शिप्स के थ्रू जो है वो प्रमोट होती है। चाहे वो कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ में मेडिकल कैंप्स लगाने हैं, पाकिस्तान नेवी के शिप्स जाते हैं वहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी मेडिकल सप्लाइज, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो हैं वो हम पूरे अक्रॉस द सी जो है वो ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते हैं, और जिधर जिधर रिक्वायरमेंट होती है वो पाकिस्तान के नाम के ऊपर पाकिस्तान नेवी शिप्स जो हैं वो उन एरियाज़ में जाके पूरे इस जो काम है उसको प्रमोट कर रहे हैं। माशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और इंशाल्लाह हम ज़रूर आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में जिक्र भी करेंगे, जब वो अमन एक्सरसाइज होगी, जो सारी फेस्टिविटी होगी वो हमको दिखाएंगे भी। अभी हमें बढ़ना है आगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे दीगर मेहमानों के साथ। रहिए PTV के साथ। बुरे तबसरे और बुरी बातें और जो माशरे में बदअबनी, बद अखलाक जो मुल्क के लिए और इंटरनेशनल सतह पे माशरे को ख़राब करने में जो चीज़ें किरदार अदा करती हैं, उन पे उससे बचना चाहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मिलवाएंगे आपको एक छोटी सी बच्ची से, लेकिन बड़ा सा सितारा है वो, चमकता धमकता सितारा है हमारा वो।
6 साल की हैं, क्लास 2 में हैं और जिस तरह से वो कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, आपकी कुछ इस वक्त हम वीडियोस प्ले भी कर रहे हैं। दानीन उस्मान बट सोशल मीडिया पर छाई हुई है माशाल्लाह। शी इज़ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा कंटेंट इनका, कॉन्फिडेंस इनका, एंड फॉर श्योर ये फैमिली की सपोर्ट भी होती है सलमा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बच्चों का इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और बच्चियों के शौक को देखते हुए ये बड़ी एक अच्छी बात होती है कि मैं देखती हूँ कि छोटी छोटी बच्चियों के फादर्स किस तरह से सपोर्ट कर रहे होते हैं। इस बच्ची के फादर भी माशाल्लाह साथ थे और इससे पहले भी मैंने देखा कि जितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी परियां नज़र आती हैं हमें सोशल मीडिया पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट क्रिएट करते हुए, तो उनके फादर की सपोर्ट बहुत, मदर्स की भी नो डाउट बहुत अहम होती है सपोर्ट, लेकिन फादर्स खुद बच्चियों को लेके जाते हैं, सब जगह पे घुमाते फिराते हैं, उनकी वीडियोस शूट करते हैं, अच्छा से एडिट करते हैं, सोशल मीडिया पे लगाते हैं और फिर हम जैसे लोग जब देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। एग्जैक्टली, दानीन साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। दानीन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। स्कूल से छुट्टी की है आज? Yes, of course. दानीन, आपके बाल बहुत प्यारे हैं, क्या लगाती हैं? I actually wash them tomorrow. That's why I didn't need to. Okay, रोजाना बाल वॉश करती हैं? Yes. किस चीज से दानीन डरती हैं? Cockroaches. कॉकरोच से डरती हैं? सिर्फ कॉकरोच से? And चिपकली से भी? उससे भी। और दानीन से कौन कौन डरता है? कोई नहीं? दानीन की स्माइल भी कितनी क्यूट है ना। दानीन, आपकी वो जो हम अभी वीडियो चला रहे थे वो ब्लैक ड्रेस वाली, वो पोजेस ऐसे वाले आपने खुद बनाए थे, किसी ने बताए थे? Actually my mother and father gave me the ideas too a little bit and I do it by myself sometimes too. Okay. और दानीन, ये कैसे आइडिया आया आपको? ब्लॉगिंग की तरफ कैसे आई? खुद का शौक था, लोगों को देखा, सोशल मीडिया पर देखा, यूट्यूब पे देखा, या फादर ने कहा? किसने कहा? मैंने वैसे देखा कि I saw that kids are getting PR gifts, so I thought that I should start that. Did you get any PR gift? Yes. क्या मिला? I got from Jojo candies. Candies. तो कौन आपका ऑपरेट करता है इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया? ज़्यादातर मेरे फॉलोअर्स। फादर करते हैं? Yes, and mothers. और आप खुद भी करती हो वैसे? Yes. आपको पता होता है कौन कौन लाइक कर रहे हैं, किस किस ने आपकी वीडियो देखी है? Yes. और फैमिली में सब आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कि ये तो सितारा है, हमारा स्टार है, शाइनिंग स्टार है? Yes, you're right. so कितनी वीडियोस बना चुकी हैं अब तक? I think 24 or 600. Okay. और स्टडीज में कैसी हैं आप? I'm really good. Really? दानीन, आपको खाने में क्या पसंद है? Anything is cooked in our home. That's. ओह, ये तो अच्छी बात है जी, जो अपने घर के किचन में बन रहा है। जबरदस्त। आपको कुछ बनाना आता है? No. वीडियोस? ब्रेड के ऊपर जैम लगाना तो आता ही होगा नहीं? Yes. हाँ। और खाने पीने की शौकीन है या नखरे करती हैं? Not too much. Not too much? क्या पसंद है खाने में? Just plain things. Okay. रूटीन क्या है पूरे दिन की? अब भाई ना तुम काबू, पूरे दिन की रूटीन बताओ जरा। शाबाश। छोटे छोटे सवाल देने वालों से मैं ये सवाल करता हूँ, पूरे दिन की कहानी सुनाओ मुझे। First of all, I go in the morning in the school. Okay, and then नहीं स्कूल में बताओ ना, कितनी क्लासेस हैं, कौन दोस्त है, क्या करती हो, क्या एक्टिविटीज हैं, टीचर कितना डांटते हैं, सब बताओ। The classes are low right now because it's winter. Okay. So in March we are getting some offs, winter breaks. That's why the classes are going slowly and getting free. Friends भी हैं? Yes. खेलती भी हो? Yes. शरारतें भी करती हो? डांट भी पड़ती है? No. शरारतें नहीं करती? No, I don't. Very innocent. No, I don't do. Okay. Do you have friends? Yes. कौन सबसे अच्छा फ्रेंड है आपका? One of my favorite friends is Sarah. Sarah, okay. फोटो शूट्स के लिए भी ऑफर होते होंगे आपको? Yes, of course. कितने सारे? So much, it's I don't know. बहुत सारे. My mom and dad know. I don't often know that. Okay. और क्या करना चाहती हैं वैसे आप दानीन बड़े होके? I want to be an actor and a doctor too. डॉक्टर भी और एक्टर भी, जबरदस्त। और वैसे डॉक्टर थोड़े से एक्टर होते भी हैं। आज तो सारे एक्टर हैं।
سارے ایکٹر ہیں. ٹک ٹاک پر بھی ہیں؟ A little bit. سب سے زیادہ کس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ کو شوق ہے؟ یوٹیوب ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, ٹک ٹاک ہے, کیا ہے؟ I usually pick it up. I like Instagram. اور دانین آپ کو کون سا کنٹینٹ زیادہ اچھا لگتا ہے؟ مطلب جیسے یہ ویڈیو ہم دکھا رہے تھے جس میں آپ کے کچھ پوزز ہوں, میوزک لگا ہو, سلو مو بنا ہو, یا پھر جس میں آپ کچھ بول رہی ہو, کچھ آئیڈیاز دے رہی ہو, کوئی میسج ہو یا I think that the slow-mo one is the slow-mos. اور آپ نے ایڈز میں بھی کام کیا ہے؟ Yes, of course. کس ایڈ میں؟ برانڈ کا نام نہیں لینا, ویسے بتا دینا, بالوں کا, اسکن کا. No, it's ECS brand. عائشہ ویسے نہ لائی گئی ہے. جیوتوں کے برانڈ پہ انہوں نے جی کیا ہے. اور کپڑوں کے بھی؟ No. کپڑوں کا نہیں کیا ابھی تک. Sia series and بالوں پہ کچھ نہیں کیا ابھی تک؟ مضبوط بالوں والا کوئی ایڈ ہو؟ I did dramas too. کس ڈرامے میں آئی ہیں؟ Sia series. Okay. It's coming. It's coming now. Yes. Okay. تو کیسا ایکسپیرینس رہا ڈرامے میں ایکٹنگ کا؟ It was good. اچھا, اور کون کون سے سٹارز تھے آپ کے ساتھ, بڑے ستارے؟ I don't know their name, but I know the gender of them. کوئی تو تھے. نام نہیں پتا, جینڈر پتا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے. دیکھو وہ خود سٹار ہے نا, دوسرے سٹارز کے بارے میں کیسے پتا ہوگا؟ آپ کے فرینڈس جیلس ہوتے ہیں آپ سے کہ دانین تو سٹار بن گئی ہے, یہ سیلفیز لے کے لگاتے ہو ہر جگہ ود دانین the superstar. No, they just be happy for me. Okay, very nice. She is very positive. She is positive. تو یہ مینیج ہو جاتا ٹائم اسٹڈی کا بھی, اسکول کا بھی, اور ایکٹنگ تو آپ کو شوق ہے, بٹ یہ ایکٹنگ آپ نے کی بھی ہے, اور اس کے علاوہ ایڈز بھی ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ کا کانٹینٹ بھی ہے, تو ہاؤ ڈو یو مینیج آل یور ٹائم؟ I sometimes don't do that like social media. I'm like today I'm like so busy, so that's why like I don't do right now. کہاں کھیلتی بھی ہو؟ No, like I mean busy in the studies. My cats are coming, that's why. Okay, ویسے کھیلنے کا ٹائم نہیں ملتا؟ اسپورٹس میں کچھ پسند نہیں ہے؟ I like in sports like tennis, swimming. My mom said like that when summer break will come, you will do summer classes. ٹھیک ہے جی, چھٹیاں ملیں گی تو کھیلنا, اور اس کے علاوہ نہیں. آرٹ کا بھی شوق ہے؟ زبردست. چلیں جی, زبردست, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آل دی بیسٹ. اپنے کانٹینٹ کے لیے اسی طرح سے کانفیڈنٹ رہنا ہے آپ نے, اور انشاءاللہ بہت آگے آپ جائیں گی. مستقبل پاکستان کا جی آپ دیکھیں کہ بچے کس طرح ابھی ایٹ دس ینگ ایج, ایٹ دا ایج آف جسٹ 6 years and 8 months, شی از گروئنگ ماشاءاللہ. ننا منا سا مستقبل. ننا منا سا, بالکل جی. اللہ ان کا سفر بہت پیارا رکھے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ. رہیے پی ٹی وی کے ساتھ. ناظرین بڑھتے ہیں آگے اگلے موضوع کی طرف, جو کہ آج جڑا ہے ریئل اسٹیٹ سے. ریئل اسٹیٹ پاکستان کی معیشت میں کتنا اہم ہے, اور ریئل اسٹیٹ کے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کی آج ہم بات کریں گے, انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کی بات کریں گے, مختلف ایونیوز کی بات کریں گے, اور ریئل اسٹیٹ نے جس طرح پاکستان میں ہمیں پچھلے 2 3 4 5 سالوں میں کروڑ پتی دیے ہیں, تو یہ کیا معاملہ ہوتا ہے, کس طرح آپ اس میدان میں آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں. ایسے ہی ایک زبردست شخصیت ساتھ موجود ہیں, سید سادات حسین شاہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک سر, بہت شکریہ. سر جاننا چاہتے ہیں اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے, ظاہر ہے اس میں مختلف فیکٹرز ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سیکٹر متاثر ہوا. موجودہ حالات نے ریئل اسٹیٹ کو کتنا متاثر کیا؟ میری نظر میں ریئل اسٹیٹ کو موجودہ حالات نے متاثر نہیں کیا, بلکہ اس کو کریکٹ کیا ہے. اچھا. کسی بھی بزنس میں جب آپ کسی بھی جگہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی ایک پرائس ہائپ کریٹ ہوتی ہے ڈیمانڈ کے ساتھ. جب مارکیٹ سلو ہوتی ہے تو وہ پرائس ہائپ ایک کریکشن پہ جاتی ہے جو کہ اوریجنل ڈیمانڈ ہوتی ہے. پرفیکٹ. مینس یہ کہ اگر جو بہت زیادہ ہمارے ملک میں پرائس ریئل اسٹیٹ سیکٹر یا کسی بھی چیز کے اوپر جا رہی تھی, جب وہ مارکیٹ رکی ہے تو وہ اپنی اسٹیبل پرائسز پہ واپس آ رہا ہے, وہی اس کی کریکشن کا ٹائم ہے, وہ اس کی رائٹ پرائس ہے. تو اس وقت جو ہے وہ رائٹ پرائس پہ چیزیں آ چکی ہیں. اب اس کی بائنگ کی ٹائم شروع ہوگا, کہ دیکھیں ابھی IMF کے ساتھ ہمارا میٹنگز ہو رہی ہیں. جی. اس کے بعد ملک میں کافی زیادہ اپرچونٹیز آئیں گی. اس ٹائم پہ جو لوگ آج رائٹ ٹائم پہ ڈیسیجن لیں گے وہ فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ رائٹ ٹائم ہے بیسکلی, رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ. بالکل. سادات صاحب میں نے سنا بڑے پیسے ہیں اس فیلڈ میں. بالکل آپ نے صحیح سنا ہے. دیکھیں ہر جگہ پہ کام کرنے والوں کے لیے پیسے ہیں. آخر کس کے لیے پیسے ہیں؟ انویسٹر کے لیے جو آن کر رہا ہے اس کے لیے, یا جو کام کر رہے ہیں جن کے بزنسز جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے؟
ایک اس کے لیے جو اس میں کام کر رہا ہے، کیونکہ جتنا وہ زیادہ اس کام میں محنت سے دل لگائے گا دنیا کے کسی کام میں، تو اس کے لیے تو پیسے ہیں۔ دوسرا اس انویسٹر کے لیے جو رائٹ پروڈکٹ لے کر رائٹ ٹائم کا ویٹ کرتا ہے، اس آدمی کے لیے جو رائٹ چیز لیتا ہے۔ دیکھیں آپ اگر کوئی بھی چیز بائی کرنے جاتے ہیں تو اگر آپ کو اس کے اوپر پورا آپ نے ورکنگ کی ہو، اسٹریٹجیز بنائی ہو، آپ کو پتہ ہو کس ٹائم پہ کیا چیز لینی ہے اور کب سیل کرنی ہے، آپ کے لیے پیسے ہیں۔ اور ریل اسٹیٹ میں کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی ریل اسٹیٹ پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی لیگل ویلیو پہ جائیں۔ آپ کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA RDA کی ویب سائٹ پہ جائیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ جو گلا کرتے ہیں نا کہ ہمیں لوٹ لیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، بھائی آپ نے کیا گئے، پاکستان بہت ذمہ دار قوم ہے۔ آپ RDA کی ویب سائٹ پہ جائیں، CDA کی ویب سائٹ پہ جائیں، ہر سوسائٹی کا ایکچوئل اسٹیٹس، ایکچوئل میپ، ہر چیز اپلوڈڈ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو پلاٹ آپ خریدنے جا رہے ہیں وہ ایکچوئل میپ میں ہے، اپرووڈ میپ میں ہے۔ جو سوسائٹی آپ میں بائی کرنے جا رہے ہیں کیا وہ اپروو لسٹ میں ہے؟ اگر وہ اپرووڈ ہے تو اس کے آگے بھی اسٹیٹس کو ان ڈیٹیل لکھا ہوا ہے کہ اس کی کیا چیز اپرووڈ ہے، LOP اپرووڈ ہے، فائنل NOC اپرووڈ ہے، ایون کہ میپ بھی سبمٹ ہے۔ آپ وہ پلاٹ لیں جو سبمٹڈ ہو، لیگل ویلیو۔ پھر جس بھی ڈیولپر سے لیں اس کی پروفائل ہونی چاہیے نا، آپ نے اس سے پہلے کیا کام کیا۔ جیسے شعیب بھائی ہم ان کو ہمیشہ سے دیکھتے ہیں مسکراتے ہوئے، تو آپ ہی لوگوں کو دیکھیں کہ ان کا پاس کیا تھا، انہوں نے کہاں کہاں کام کیا، کہاں کہاں ڈیلیوری کی ہے، تو وہ آپ کی رائٹ سلیکشن ہوگی۔ اوکے، اور ایک عام سوال ہوتا ہے کہ فائل دھوکہ ہے، آپ کی رائے اس میں کیا ہے، فائل اور پلاٹ؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں لوگ زیادہ فائلز لے رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں آپ انسٹالمنٹس پے کر رہے ہوتے ہیں، کیا فائل دھوکہ ہوتی ہے؟ دیکھیں پلاٹ تو یہ ہے کہ ایک میچور پروڈکٹ ہے، جب ایک چیز میچور ہو جاتی ہے تو اس میں میچور چیز کے اوپر دھوکہ کم ہوتا ہے لیکن اس کی ویلیو بھی فائنل ہو چکی ہوتی ہے۔ فائل دھوکہ ہے ہر اس جگہ کی جہاں پر اپروول نہیں ہے، جہاں پر ہسٹری نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک سوسائٹی جو انسٹالمنٹ پہ آپ کو پروجیکٹ دے رہی ہے اور وہ اپرووڈ ہے اور جو پلاٹ آپ کو دے رہی ہے وہ اپرووڈ ہے، تو وہ دھوکہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا ایسٹ ان میکنگ ہے، یعنی کہ اس کی آپ انسٹالمنٹ دے رہے ہیں۔ آج اس کی پرائس کم ہے، جب آپ اس کی فل انسٹالمنٹ دے دیں گے، آپ ویٹ کر لیں گے تو اس کی پرائس زیادہ ہوگی تو پروفٹ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مارکیٹنگ کتنی اہم ہے ریئل اسٹیٹ میں؟ دیکھیں مارکیٹنگ جیسے جتنا زیادہ آپ نے دیکھ رہے سوشل میڈیا کا دور آ رہا ہے، ہر چیز موبائل پہ آ چکی ہے، تو ابھی میں آنے سے پہلے آپ کے سارے شو جو نہیں رات کو میں ٹی وی موبائل پہ یوٹیوب پہ دیکھا، تو اس طرح مارکیٹنگ ہر فیلڈ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ سوشل میڈیا کا بہت رول ہے، پرنٹ میڈیا کا بھی رول ہے، لیکن آج کا سوشل میڈیا کا زیادہ ٹرینڈنگ ہے، تو آپ نے لوگوں تک خود پہنچنا ہے نا، ریچ آپ نے بڑھانی ہے، اس کے لیے مارکیٹنگ آپ کا ایک ہی ذریعہ ہے ریچ بڑھانے کا۔ مارکیٹنگ از دا اونلی ٹول تاکہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ سید سعدات حسین شاہ، آپ نے مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ بھی اور ریئل اسٹیٹ سے متعلق بھی بڑی یوزفل ٹپس دی۔ ہم کوشش کریں گے، وقت مختصر تھا، آئی وش ہم کنٹینیو کرتے اور مزید جان پاتے، لیکن کوشش کریں گے آنے والے پروگرامز میں مزید ایکسپلور کریں۔ چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں نئے مہمان کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جمعے کی مناسبت سے آج کا موضوع ہے رجب۔ رجب وہ مہینہ جس میں شب معراج کا واقعہ ہوا، آج ہم اسی سے متعلق بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مذہبی اسکالر ڈاکٹر آفتاب احمد رائے صاحب۔ سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر چونکہ وقت مختصر ہے، میں ضرور جاننا چاہوں گا آپ سے اس مہینے کی فضیلت، اہمیت پلیز اگر آپ شیئر کر سکیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب ان چند بابرکت مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے، اور ماہ رجب ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اور اس میں سب سے اہم چیز ہے انسان کی زندگی کا مقصد، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔
यहाँ पर इबादत और अपने आप को अल्लाह के हुजूर एक आजिज़ बंदे के तौर पे पेश करना और उससे रुजू करना, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। चंद ऐसी रिवायात हमें मिलती हैं जिससे इस महीने में इबादत का सवाब ज़्यादा हो जाता है, और इसी तरह जब इबादत करने का सवाब ज़्यादा है तो गुनाह करने पर सज़ा भी ज़्यादा मिलती है। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि हम लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की तरफ भी तवज्जो दें। नमाज जो इंसान का एक बुनियादी मकसद है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ने के लिए नमाज बड़ी अहमियत है, क्योंकि आप कम्युनिकेट करते हैं अल्लाह ताला के साथ, अपनी इल्तिजाएँ पेश करते हैं, और जब आप इल्तिजा पेश करते हैं तो उधर से जवाब भी आता है। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम इबादत वो है रोज़ा। रोज़े की अहमियत और फ़जीलत, ख़ास करके माह रजब को शाहरुल्लाह भी कहा जाता है, अल्लाह का महीना कहा जाता है। तो जब इंसान इस महीने में रोज़े रखता है तो बाद रिवायात ऐसी मिलती हैं कि इसमें ख़ास करके 27 रजब का रोज़ा जो है वो 100 साल के रोज़ों के बराबर भी रिवायत मिलती है, और उसके साथ साथ अगर कोई नेकी की जाती है तो उसका दर्जा भी 100 साल की नेकी के बराबर हो जाता है। ये तो इसका एक अहम पहलू है। दूसरी बात यह है कि हम माह रजब में या बाकी महीनों में नवाफिल इबादत पर जोर देते हैं। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम पर फ़राइज़ क्या लागू हैं, यानी फ़र्ज़ नमाज हम पर पढ़ना लाजिम है। हम कहते हैं क़ज़ाए उम्री कर लेंगे, नफल अदा कर लेंगे, इतने सालों की हमारी नेकियां, और रोज़े नहीं रखे तो पूरे हो जाएंगे। सबसे अहम चीज़ यह है कि आपको जब भी मौका मिले अल्लाह से रुजू करें, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने फ़राइज़ की अदायगी को यकीनी बनाएं। उसके अंदर नमाज भी है, उसके अंदर रोज़ा भी है, उसके साथ साथ लोगों के हुकूक को अदा करना भी है। इन पहलुओं पर तवज्जो दी जाए तो अल्लाह के इनामात बढ़ जाते हैं। 27 रजब की जो रात है उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का वाक़या भी पेश आया, और अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा, और उसमें सबसे बड़ा तोहफ़ा जो उम्मत के लिए और इंसानियत के लिए मिला था वो नमाज थी। और नमाज एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के गुनाहों को भी धो देती है, जो इंसान को डिसिप्लिन भी सिखाती है, और डिसिप्लिन के साथ साथ बंदे को डिप्रेशन से बाहर निकालती है। आज एक बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग डिप्रेस नज़र आते हैं, परेशान नज़र आते हैं, तो उनकी परेशानी का हल अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह के अहकामात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के हवाले से है। तो माह रजब हमें इस तरफ तवज्जो दिलाता है, और ये बात बड़ी अहम है कि हम अल्लाह को अपनी तरजीह अव्वल बनाएं। सबसे अहम मसला आज ये है कि हमारी प्रायोरिटीज सेट नहीं है। जो काम हमें पहले करना चाहिए वो हमारी टॉप प्रायोरिटी नहीं होता। तो माह रजब और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें ये दर्स देती हैं कि हम अपनी तरजीहात का उनको सही तरीके से उनका मुतय्यन करें, और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दें। इससे क्या होगा, हमारी दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी, हम डिप्रेशन से बाहर भी आएंगे, और लोगों की नज़र में भी हमारा मुकाम और मर्तबा बढ़ेगा। इस दुनिया को अल्लाह ने इंसान के लिए मुसख्खर किया है, और इसकी सारी चीज़ें हमारे लिए हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम इस दुनिया में गुम होकर रह गए हैं। इससे फ़ायदा उठाना, इसकी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होना, ये बड़ी अहमियत की हामिल है और हम सबको करना चाहिए। लेकिन साथ साथ वो अल्लाह जिसने हमें तख्लीक किया है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमारी ज़िंदगी का मकसद ये बनाया था कि हम अल्लाह को पहचान सकें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ अ रोल मॉडल अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, और उसके साथ साथ इंसानियत के काम आएँ। इंसानियत के काम आना, उनके दुख दर्द में उनकी मदद करना, अपनी ज़ात से बाहर निकल कर दुखी इंसानियत के काम आना, ये आज का और माह रजब का एक बहुत बड़ा दर्स है। मैं समझता हूँ अगर ये काम हम माह रजब में कर लें तो हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हमारी दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी संवर सकती है। बहुत ज़बरदस्त आपने सर कूज़े को दरिया को कूज़े में बंद कर दिया। मुख्तसर वक्त में आपने रजब के फ़ज़ाइल बताए और किस तरह हमें अपनी इबादत पे फोकस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आफ्ताब अहमद राय साहब। हमारे साथ कारी मोहम्मद शहजाद साहब भी मौजूद हैं। लेट्स सी कि उन्होंने किस कलाम का इंतखाब किया। कारी शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब की गुफ्तगू के बाद यहाँ बैठे बैठे इंतखाब हुआ और हुजूर के मेराज के हवाले से एक कलाम के मैं इंशाअल्लाह सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। चांद तारे ही क्या
دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے پڑھ کے روح الامین سورہ والضحا پڑھ کے روح الامین سورہ والضحا چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے وہ گئے عرش پر اور روح الامین وہ گئے عرش پر اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے ہو کے گم اے نصیر ان کے جلووں میں ہم ہو کے گم اے نصیر ان کے جلووں میں ہم شان رب العلا دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے جزاک اللہ قاری شہزاد